السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ نسیم حجازی کا مشہور زمانہ ناول شاہین ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج سے پہلے آپ اس ناول کی 11 اقساط دیکھ چکے ہیں۔ کمرے سے نکلتے وقت بدر بن مغیرہ ربیہ کے بستر کے قریب رکا اور دبی آواز میں بولا، آج کی فتح ایک شریف خاتون کے خواب کی تعبیر ہے، اگر اجازت ہو تو بادشاہ کے بھائی کے سامنے اس کا نام ظاہر کر دوں۔ ربیہ نے گھبرا کر پہلے کمرے کے دوسرے کونے میں اپنے ماں باپ اور پھر ملتجی نگاہوں سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا اور گھٹی ہوئی آواز میں کہا، نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ پھر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی جو دنیا و مافیا سے بے خبر میریا کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے سانپ اپنے شکار کی طرف دیکھ رہا ہو۔ بدر نے کہا، تو مجھے الزغل کے سامنے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ مجھے اس غیر متوقع حملے کے لیے اتنی بڑی تیاری کی کوئی اور وجہ بتانی پڑے گی۔ ربیہ نے قدر جرت سے کام لیتے ہوئے آنکھیں اوپر اٹھائیں اور اس کے منہ سے بے اختیار یہ نکل گیا، میرا خواب صرف آپ کے لیے تھا۔ اس ایک فکرے میں ربیہ نے وہ تمام رنگین داستانیں بیان کر دیں جو شروع سے حوا کی بیٹیاں آدم کے بیٹوں سے کہتی چلی آ رہی ہیں۔ بولتے وقت اسے ان الفاظ کی گہرائیوں کا اندازہ نہ تھا، لیکن دل کو لطیف اور خوشگوار دھڑکنوں نے اسے فوراً آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگا چکی ہے۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں، اس کا چہرہ حیا سے تمتما اٹھا۔ بدر جا چکا تھا، لیکن وہ یہی محسوس کر رہی تھی کہ وہ ابھی تک اس کے سامنے کھڑا اس کی طرف گھور رہا ہے۔ صرف وہی نہیں، کمرے کی ہر شے اسے گھور رہی ہے۔ اپنے رگو پے میں ایک ارتعاش محسوس کرتے ہوئے وہ بستر سے اٹھی اور انجلا کے بستر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ بشیر بن حسن نے پیالی میں دوا انڈیلی تو اس نے کہا، لائیے میں پلا دیتی ہوں۔ بشیر بن حسن اور اس کا نوکر باہر جانے لگے تو ابو داؤد نے کہا، ٹھہریے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بشیر نے کہا، آپ آرام کیجئے۔ نہیں، اب صبح ہونے کو ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ علل صبح حملہ کریں گے۔ اگرچہ میری تربیت سپاہیانہ نہیں، لیکن میرے جیسے آدمی کو سرحدی عقاب کی قیادت میں لڑنے کا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اگر میں نیزے اور تلوار کا صحیح استعمال نہ کر سکوں تو کم از کم قیدیوں کو گننے میں آپ کے ضرور کام آ سکوں گا۔ بشیر نے کہا، میرے خیال میں ابھی ان کے جانے میں کچھ دیر ہے، آپ اتنی دیر بچوں کا دل بہلائیں، میں آپ کو وقت پر بلا لوں گا۔ اتنی دیر میں الزغل کی صحبت میں بیٹھوں گا؟ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ دراصل ابو داؤد الزغل کی صحبت میں بیٹھنے سے زیادہ اپنی بیوی کی قہر آلود نگاہوں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کمرہ خالی ہونے کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے بعد کستلا کی عام فہم زبان کے تیروں کی بارش رکنے کا نام نہیں لے گی۔ میریا نے نگاہوں کے جال بچھائے، لیکن وہ اٹھ کر چل ہی پڑا تو اس نے کہا، تمہیں انجلا کا ذرا بھی خیال نہیں؟ وہ زخم سے کرا رہی ہے اور تمہیں سیر کا شوق چرایا ہے۔ انجلا بھی اپنی ماں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اس کی نگاہوں میں آنے والے طوفان کے ابتدائی جھونکے دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا، ابا جان آپ جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابو داؤد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، ربیہ تم اندر سے دونوں کمروں کے دروازے بند کر لو۔ بشیر بن حسن نے کہا، دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں، برآمدے میں کافی سپاہی گشت لگا رہے ہیں، میں انہیں ہدایت کرتا جاؤں گا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ اندر سے آواز دے دیں۔ ہاں، کھڑکیاں ضرور بند کر لیں اور تسلی رکھیں کہ حملہ آوروں کے قلعے تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں، انہیں بہت دور روکا جا چکا ہے۔ ابو داؤد چلا گیا تو میریا ربیہ کی طرف بھوکے بھیڑیا کی طرح دیکھنے لگی۔ انجلا فوراً صورتحال کی نزاکت بھانپ گئی اور اس نے کراہتے ہوئے کہا، ربیہ ذرا میرا سر دبا دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ربیہ اٹھ کر اس کے سرہانے بیٹھ گئی تو میریا بھی اٹھ کر انجلا کے بستر کے قریب پہنچی اور کہنے لگی، میری بیٹی، کہاں ہوتا ہے تمہیں درد؟ اور پھر ربیہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولی، جاؤ تم۔ انجلا نے کہا، نہیں نہیں امی جان، ربیہ ایک دعا پڑھتی ہے جس سے میرا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مامتا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ میریا نے ملتجی ہو کر کہا، بیٹی ربیہ تمہاری دعا میں اثر ہے، دعا کرو انجلا کا زخم اچھا ہو جائے، میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ ربیہ ایسے الفاظ سے فوراً نرم ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے کہا، امی جان، کیا انجلا کے لیے دعا کرنا بھی آپ پر احسان ہے؟ کیا انجلا میری بہن نہیں؟ ربیہ تم فرشتہ ہو۔ اچھا بیٹھ جاؤ اپنی بہن کے پاس، اس نے ایک طرف سمٹتے ہوئے کہا۔ انجلا نے کہا، امی جان آپ آرام کریں، بیٹی جب تک تم تندرست نہیں ہو جاتی مجھے آرام کہاں،
نہیں امی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میریا نے کہا میں جانتی ہوں تم اپنے بہن کے ساتھ پھر کوئی نہ ختم ہونے والی داستان شروع کرنا چاہتی ہو۔ ربیہ نے کہا امی جان آپ سو جائیں، وہ کہتے تھے کہ یہ قلعہ بالکل محفوظ ہے۔ میریا نے اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا خدا کرے کہ وہ واپس جانے پر مجبور ہو جائیں، ورنہ ہمیں اینجلا کے ساتھ اس حالت میں سفر کرنا پڑے گا۔ ربیہ نے کہا وہ کہتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی شاید زندہ بچ کر نہ جا سکے۔ میریا نے مایوس ہو کر کہا کون کہتا تھا؟ سرحدی عقاب نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ کو تسلی دوں۔ تھوڑی دیر بعد جب اونگتے اونگتے بستر پر لیٹ گئی تو اینجلا نے سرگوشی کے انداز میں کہا ربیہ تمہیں یقین ہے کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا؟ ربیہ نے کہا مجھے یقین ہے۔ ربیہ ہم شاید چند دن اور یہیں رہیں، جب تک تم سفر کے قابل نہیں ہوتی ہمیں یہیں رہنا پڑے گا۔ اینجلا نے یہ جاننے کے لیے کہ اس کی ماں جاگ رہی ہے یا نہیں، اس نے آہستہ سے آواز دی اور اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر ربیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی میں نے سر درد کا بہانہ کیا تھا۔ ربیہ نے جواب دیا مجھے معلوم ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم مجھے ماں کے غضب سے بچانا چاہتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ابا جان باہر نکل گئے، ورنہ امی آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ ربیہ نے کہا اینجلا تمہیں زخم کی وجہ سے تکلیف تو ہوگی؟ نہیں، جس زخم پر ان کے ہاتھ مرہم رکھیں وہاں درد نہیں ہو سکتا۔ ربیہ سچ کہو تمہیں اس بات کی خوشی نہیں کہ ہمارا سفر ملتوی ہو جائے گا؟ اس نے جواب دیا مجھے تمہارے زخمی ہونے کا افسوس ہے۔ کیا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ نہیں تھی کہ کل کا سفر ملتوی ہو جائے؟ یہ بیہودہ باتیں ہیں، میں کیسے کہہ سکتی ہوں اور میں یہ کیسے خواہش کر سکتی ہوں کہ تم زخمی ہو جاؤ؟ اینجلا نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا ربیہ جب وہ تمہارے علاج کے لیے آیا کرتا تھا تو میں یہ محسوس کرتی تھی کہ تم میرا حق چھین رہی ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے اپنے زخمی ہونے کا کوئی افسوس نہیں۔ آج وہ بہت پریشان تھا اور میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے لیے پریشان ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرا زخم اچھا ہوتا دیکھ کر اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں اس کی پریشانی دلچسپی ہو جائے گی، لیکن تم تو کہا کرتی تھی کہ میرے اور اس کے راستے مختلف ہیں۔ آئندہ میں یہ نہیں کہوں گی۔ ربیہ میں تمہیں اس وقت دیکھ رہی تھی جب تمہارا عقاب آہستہ آہستہ تم سے کچھ کہہ رہا تھا اور تمہاری آنکھیں زمین میں گڑی جا رہی تھی، تمہارا چہرہ حیا سے سرخ ہو رہا تھا، تو تم اس حالت میں بھی میری طرف دیکھ رہی تھی؟ ہاں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ قلعہ محفوظ ہے۔ نہیں، وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ میرے کان بہت تیز ہیں، بتاؤں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ بتاؤ۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں چند دن اور یہاں رہنا پڑے گا۔ جھوٹی کہیں گی، اینجلا ہنس پڑی۔ الزغل موسیٰ اور الزیگری صبح کی روشنی میں محاذ جنگ کا نقشہ دیکھ کر بدر بن مغیرہ کے انتظامات پر حیران تھے۔ حملہ آوروں میں بہت کم ایسے تھے جنہیں جان بچا کر بھاگنے کا موقع ملا۔ بدر بن مغیرہ کے تیر اندازوں نے حملہ آوروں کو وادیوں اور کھنڈروں میں گھیر رکھا تھا۔ عیسائی اگر تیروں کی بارش میں کسی وادی سے نکلنے کی ہمت کرتے اور کسی دوسری وادی میں پہنچ کر ایک لمحہ کے لیے اطمینان کا سانس لیتے تو دوسرے لمحہ انہیں تیروں کی زیادہ خطرناک بارش کا سامنا کرنا پڑتا۔ پو پھٹتے ہی جب بدر بن مغیرہ اپنے مہمانوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلا تو قلعے کے نقارے پر چوٹ پڑی اور آن کی آن میں چاروں طرف 20 نقارے بجنے لگے۔ پھر آس پاس کے جنگلوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں اور آن کی آن میں کوئی 3000 سوار قلعے کے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے۔ الزغل نے کہا اگر میں جادو کا قائل ہوتا تو یہ کہتا کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو۔ یہ فوج کہاں سے آئی؟ یہ سوار رات کے وقت محفوظ مقامات پر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے رات کی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ان کا کام اب شروع ہوگا۔ میرے تیر اندازوں نے مختلف جگہوں پر حملہ آوروں کے ریوڑ گھیر رکھے ہیں اور یہ نیزہ باز اب انہیں ایک جگہ پر جمع کریں گے۔ دوپہر تک بدر بن مغیرہ کے ساتھ دشمن کے بقیہ السیف آدمیوں کو گھیر کر ایک وادی میں جمع کر چکے تھے۔ ابو داؤد بھی زرہ اور خود پہن کر اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ حملہ آور فوج کا سپہ سالار مارا جا چکا ہے اور سرحد کا گورنر اس حملہ میں شریک نہیں تھا، تاہم اسے ایک پریشانی اب بھی تھی۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور اس بھاگ دوڑ میں دشمن کے 3 آدمیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا۔ جب قیدیوں کو لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا کیا گیا تو اس نے ایک ایک آدمی کو اچھی طرح دیکھا۔
اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ بازوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا۔ ایک وادی کے گھنے جنگل میں سے گزرتے ہوئے اچانک اسے چند پیادہ سپاہیوں کی ایک ٹولی کو گھیرے میں لیے آتے دکھائی دی۔ وہ اپنے دستہ سے الگ ہو کر گھوڑا بھگاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ 15-20 قیدیوں پر نگاہ دوڑانے کے بعد اس کی نگاہ ایک شخص پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے خود کا نقاب ذرا سا اور نیچے کھسکا لیا۔ یہ قیدی اس کا کوچوان تھا۔ سپاہی اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر رک گئے۔ اس نے ایک نوجوان سے اس گروہ کا افسر معلوم ہوتا تھا سوال کیا، کیا آپ نے اس شخص کو دشمن کی فوج کے ساتھ گرفتار کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک درخت پر چڑھ کر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑا ملون ہے یہ تو۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے نیچے اترا۔ گھوڑے کی باگ ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کوچوان کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر بلند آواز میں بولا، مجھے یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میرا اپنا نوکر اتنا نمک حرام اور منافق ہو سکتا ہے۔ کہو، اس قلعے کی طرف تم نے دشمن کی فوج کی رہنمائی نہیں کی؟ تم زخمی تھے اور انہوں نے تمہیں اپنے قلعے میں پناہ دی اور تمہارا علاج کیا، اور تم نے انہیں احسانات کا یہ بدلہ دیا۔ اب کیا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤ گے؟ تم نے مجھے بھی شرمسار کیا۔ کوچوان جو خود کے باعث اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، اس کی آواز پہچان کر بھونچکا سا رہ گیا۔ یہ آواز اس کے آقا کی تھی، لیکن الفاظ کسی اور کے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید مصلحت اسی میں ہو۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میرے آقا، آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن ابو داؤد نے اچانک پوری قوت کے ساتھ اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نوجوان افسر نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ قیدی کو قتل کرنا ہمارے دستور کے خلاف ہے۔ تمہیں سرحدی عقاب کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ابو داؤد نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا جواب دے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا خود اتارا اور پھر کہا، شاید آپ مجھے پہچانتے ہوں۔ نوجوان افسر نے کہا، ہاں، میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ آپ ہمارے امیر کے مہمان ہیں۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے اس شخص کو کسی معقول وجہ کے بغیر قتل نہیں کیا ہوگا، لیکن اس وقت وہ جنگی قیدی تھا۔ ابو داؤد نے کہا، یہ شخص 20 سال سے میرا ملازم تھا۔ میں انتہائی مصیبت کی حالت میں کستلا سے فرار ہوا اور وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے تو سرحدی عقاب نے ہماری جانیں بچائیں۔ چند دن یہ بھی ہمارے ساتھ ان کا مہمان رہا۔ میں نے اپنے گھر جانے کی رخصت دے دی تو یہ نصرانیوں کی فوج کی رہنمائی کرتا انہیں یہاں تک لے آیا۔ مجھے پکڑوا کر یہ زیادہ سے زیادہ چند درہم حاصل کر سکتا تھا، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ مدافعت کے لیے تیار نہ ہوتے تو اس شخص کی جان بھی خطرے میں تھی جو اندلس کے مسلمانوں کا آخری سہارا ہے۔ اگر یہ عیسائی ہوتا تو میں یقیناً اسے قتل نہ کرتا، لیکن یہ مسلمان تھا۔ ایسے شخص کے لیے دنیا کے کسی قانون میں رحم کی گنجائش نہیں۔ بتائیے، اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ نوجوان افسر نے لاجواب سا ہو کر کہا، معاف کیجیے، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان تھا۔ بے شک ایسے آدمی کی سزا یہی ہو سکتی ہے۔ ابو داؤد سپاہیوں سے پہلے بدر بن مغیرہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اپنے نوکر کے قتل کا واقعہ اس انداز سے اس کے سامنے بیان کیا کہ وہ اس کی نیک نیتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن جب بشیر بن حسن کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ تاہم ابو داؤد نے خود اس کے ساتھ یہ قصہ چھیڑ کر اس کے شکوک رفع کر دیے۔ بدر بن مغیرہ نے تمام قیدیوں کو ایک تنگ وادی میں جمع کر کے ان کے گرد تیر اندازوں کا پہرا بٹھا دیا۔ ایک دستہ کے سوا جو اسیروں اور زخمیوں کے گھوڑے جمع کرنے میں مصروف تھا، باقی تمام سواروں کو جوابی حملہ کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد اس نے الزغل سے کہا، میرا تھوڑا سا کام باقی ہے، آپ قلعہ میں آرام کریں، میں انشاءاللہ فارغ ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس چھوٹی سی مہم کی رہنمائی کے لیے میں آپ کی شخصیت بہت بڑی سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ غرناطہ نے ابھی تک کستلا کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ نہیں کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے اور دشمن کو یہی غلط فہمی رہے کہ ان کی جنگ سر دست ہمارے ساتھ ہے۔ الزغل نے کہا، تم کس جگہ حملہ کرنا چاہتے ہو؟ بدر نے جواب دیا، کوئی خاص مقام معین نہیں کیا، دشمن کا خیال تھا کہ ہم سو رہے ہیں، ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم جاگ رہے تھے۔
ہماری اس مہم میں لڑائی کم اور سفر زیادہ ہوگا۔ الزغل نے اپنی قبا اور امامہ اتار کر ایک سپاہی کو دیتے ہوئے کہا، مجھے ایک سپاہی کے لباس کی ضرورت ہے، ہم سب تمہارے ساتھ جائیں گے۔ آج کے دن تم ہمارے سپہ سالار ہو۔ وہ دن آنے والا ہے جب تم غرناطہ کا جھنڈا اٹھاؤ گے، لیکن آج میں سرحدی عقاب کا جھنڈا اٹھاؤں گا۔ بدر، گھبراؤ نہیں، میں صرف حکم دینا نہیں، حکم ماننا بھی جانتا ہوں۔ موسیٰ اور الزیگری اور ان کے ساتھیوں نے الزغل کی تقلید کی اور بدر کے سپاہیوں کا لباس پہن کر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بدر بن مغیرہ 3000 سواروں کے ساتھ قلعہ سے باہر نکلا اور اپنا امتیازی نشان قائم رکھنے کے لیے سفید قبا اور سفید امامہ پہنے ہوئے تھا۔ شام کے وقت فرڈیننڈ کی مملکت کے سرحدی شہروں اور قصبوں کے باشندے اپنے فاتح سپاہیوں پر پھول نچھاور کرنے کی بجائے سرحدی عقاب کے طوفانی حملے کا سامنا کر رہے تھے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد یہ فوج سرحد کے ایک وسیع و عریض علاقے کو تخت و تاراج کر کے واپس عقابوں کی وادی میں پہنچ چکی تھی۔ بعض سواروں کے آگے مویشیوں کے ریوڑ تھے، بعض اپنے گھوڑوں پر مال غنیمت لادے ہوئے تھے، اور یہ فوج تاجروں کا بہت بڑا قافلہ معلوم ہوتی تھی۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے مستقر پر پہنچ کر اعلان کیا کہ اس مال غنیمت کا 5واں حصہ غرناطہ کے بیت المال میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد 500 تازہ دم سواروں کو ایک نوجوان کی قیادت میں سرحدی قلعہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ قیدیوں کو ہانک کر سرحد کے پار پہنچائیں، اور ایک خاص ایلچی کو بشیر بن حسن کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا کہ دشمن کے وہ زخمی جو چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوں گھوڑوں پر سرحد کے پار پہنچا دیے جائیں، اور جن کی حالت زیادہ خراب ہو ان کا علاج کیا جائے۔ میں 2 دن یہیں رہوں گا۔ اس کے بعد جب بدر بن مغیرہ الزغل، موسیٰ اور الزیگری کے ساتھ غرناطہ کے آئندہ اقدامات پر بحث کر رہا تھا تو الزغل نے کہا، فرڈیننڈ باقاعدہ لڑائی شروع کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا، اور اگر وہ اس قلعہ پر قبضہ کر لیتا تو باقاعدہ لڑائی چھڑ چکی تھی، اسے مزید تیاری کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ تمہاری اس شاندار کی فتح کی خبر سن کر غرناطہ کے لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں خود غرناطہ کے لوگوں کو تمہاری اس شاندار فتح کی خبر سناؤں۔ اس کے بعد تم غرناطہ پہنچ جاؤ۔ اہل غرناطہ نے برسوں سے اپنے قوم کے کسی فاتح سپاہی کا استقبال نہیں کیا، اور غرناطہ کے شعراء زندوں سے مایوس ہو کر قبروں میں سونے والے سپاہیوں کے متعلق قصائد لکھتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر وہ یقیناً یہ خیال کریں گے کہ قدرت نے ان کے لیے حوادث کے سیلاب کا رخ بدلنے والا سپاہی بھیج دیا ہے، اور عوام کا جوش و خروش دیکھ کر میرا بھائی فوراً اعلان جنگ کر دے گا۔ وہ پہلے ہی سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ قوم اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، گزشتہ ملاقات کے بعد سے میں اپنے آپ کو غرناطہ کی فوج کا ایک سپاہی سمجھتا ہوں۔ اس محاذ پر میری پیہم جنگ کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ یہ ہے کہ جب تک اہل غرناطہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہم فرڈیننڈ کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھیں۔ لیکن اب مجھے وہ دن دور نظر نہیں آتا جب وہ پوری قوت کے ساتھ غرناطہ پر حملہ کر دے گا۔ ارغوان کی ملکہ اور کستلا کے بادشاہ نے اپنی شادی کے دن یہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ غرناطہ فتح کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اب تک تیاریوں میں مصروف ہیں۔ غرناطہ کو بچانے کی واحد صورت یہ ہے کہ ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست کر دیے جائیں۔ الزغل نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ ہم صخرہ پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس مقصد کے لیے آپ کو لینے آیا تھا۔ بدر نے کہا، میری فوج کے تمام سپاہی حاضر ہیں، میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ الزغل نے کہا، نہیں، آپ کے سپاہیوں کا اس محاذ پر رہنا ضروری ہے۔ سر دست آپ انہیں کسی قابل آدمی کی قیادت میں سونپ کر غرناطہ پہنچ جائیں۔ شاید آپ کے پہنچنے سے 1-2 دن بعد ہی ابو الحسن جنگ کے اکھاڑے میں کودنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ موسیٰ نے کہا، میرے خیال میں اگر یہ فوج کے چند دستوں کے ساتھ غرناطہ پہنچیں تو لوگوں کا اس پر خوشگوار اثر ہوگا، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی جنگوں میں غرناطہ کی فوج کے طوفانی دستوں کی قیادت ان کی سپرد کر دی جائے۔ ان کی موجودگی میں لوگوں کا حوصلہ بہت بڑھ جائے گا۔ اس کے بدلے ہم اس سرحد کی حفاظت کے لیے اپنے فوج کے کچھ سپاہی یہاں بھیج دیں گے۔ بدر نے کہا، ہمارا مقصد دشمن پر فتح حاصل کرنا ہے، اور میں ہر اس محاذ پر پہنچتا رہوں گا جہاں میری ضرورت ہوگی۔ سر دست مجھے یہ اطمینان ہے کہ اگر میں 2000 سپاہی بھی یہاں سے لے جاؤں تو بھی ہمارا یہ مورچہ کمزور نہیں ہوگا۔ تاہم مجھے آپ کی اس تجویز سے اتفاق ہے کہ
کہ یہاں سپاہیوں کی تعداد میں کمی نہ آئے۔ اگر یہاں سے 1000 تجربہ کار سپاہی نکال لیے جائیں تو ان کی جگہ غرناطہ سے اتنے ہی نئے سپاہی بھرتی کر کے بھیج دیے جائیں۔ اس صورت میں یہ علاقہ ہمیں ایک دفاعی مرکز کا کام دے گا اور دوسرے ہم سرحد پر چھیڑ چھاڑ جاری رکھ کر فرڈیننڈ کی توجہ ایک سے زیادہ محاذوں پر بانٹ سکیں گے۔ الزیگری نے سوال کیا، آپ کو یقین ہے کہ فرڈیننڈ اس تازہ شکست کے بعد غرناطہ سے پہلے اس علاقہ کو فتح کرنا ضروری خیال کرے گا؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ گزشتہ تجربات نے اسے بہت دور اندیش بنا دیا ہوگا۔ اسے یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ باقی تمام اندلس پر قبضہ کر لے تو بھی اسے برسوں تک ان چٹانوں کے ساتھ ٹکرانا پڑے گا۔ تاہم اگر وہ ایسا فیصلہ کرے تو یہ مسلمان اندلس کے لیے ایک نیا شگون ہوگا۔ ہم کم از کم 10 برس تک اس کی تمام قوت اس محاذ پر مبذول رکھ سکیں گے، اور اگر اہل غرناطہ خودکشی کا پورا ارادہ نہیں کر چکے تو وہ اتنی مدت میں کروٹ ضرور بدلیں گے۔ الزیگری نے سوال کیا، اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس فوج کتنی ہے؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، اب تک جتنے سپاہی آپ نے دیکھے ہیں اتنے ہی اور ہوں گے۔ موسیٰ نے کہا، فرض کیجئے کہ حالات ہماری یا آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو غرناطہ میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیں تو آپ کے سالاروں میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں ایسی ہوشیاری سے کام لے سکے جو آپ نے کل دشمن کے غیر متوقع حملے کا مقابلہ کرنے میں دکھائی ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسا شخص جس کی موجودگی میں آپ کے سپاہیوں کو آپ کی غیر حاضری کا احساس نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ میرے سپاہی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ میرے پاس 10 سے زیادہ ایسے آدمی ہیں جن میں سے ہر ایک میری جگہ لے سکتا ہے۔ الزغل نے کہا، آپ کی نظر میں ان میں سے بہترین کون ہے؟ میرا نائب منصور بن احمد۔ منصور بن احمد وہ نوجوان تو نہیں جو آپ کے ساتھ مشکی گھوڑے پر سوار تھا؟ نہیں، وہ اس وقت یہاں موجود نہیں، وہ قرطبہ گیا ہوا ہے۔ قرطبہ؟ کیا وہ قرطبہ کا باشندہ ہے؟ نہیں، وہ اشبیلیہ کا باشندہ ہے اور قرطبہ کے دورے پر گیا ہوا ہے۔ دورے پر؟ نئے سپاہی بھرتی کرنے کے لیے۔ اور وہ اشبیلیہ سے خود یہاں کیسے پہنچا؟ جس طرح دوسرے سپاہی پہنچتے ہیں، بشیر بن حصن لایا تھا۔ اگلے دن الزغل اور اس کے ساتھیوں نے بدر بن مغیرہ سے یہ وعدہ لے کر کہ وہ 1 ہفتہ کے بعد 1000 سپاہیوں کے ساتھ غرناطہ پہنچ جائے گا، وہاں سے کوچ کیا۔